سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق پاکستان کی خوشحالی اور مستقبل کے حوالے سے ان دنوں دو ماڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک سیاسی ماڈل ہے جو ممکنہ طور پر بننے والی سیاسی حکومت کے لیڈروں کے ذہن میں ہے۔ یہ ماڈل 10 سال کا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیاسی جماعت 10 سال مل کر چلیں گے، معاشی پالیسیوں پر طویل مدت کے لیے عمل پیرا ہوں گے، تب جا کر ملک میں خوشحالی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ دوسرا ماڈل اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ SIFC نامی جو اعلیٰ اختیاراتی ادارہ بنایا گیا، اس کی سربراہی اگرچہ وزیر اعظم کرتے ہیں، مگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور نمائندگی اور سرپرستی ہے۔ کہا جاتا ہے اگر یہ ماڈل مل گیا تو پہلے 3 سال میں ملک بحران سے نکل آئے گا، مزید اگلے 3 سال میں زرعی اور معاشی انقلاب آ جائے گا، جس سے ملک کی ٹرین پٹری پر چڑھ کر دوڑنے لگے گی۔ گویا اس ماڈل کے تحت یہ 6 سالہ پروگرام ملک کو ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے ضروری ہے۔ نونی قیادت کی سوچوں کی کھوئی لگائی جائے تو اس کا خیال ہے ملک کا معاشی بحران ہو یا سیاسی بحران، اس کا واحد حل ترقی ہے۔ تیز ترین ترقی، بجلی کی قیمت میں کمی اور روزگار کی فراہمی کے ذریعے معاشی بہتری آ سکتی ہے۔ نونی دماغوں کی رائے ہے کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تھے تو پنجاب کی سیاست پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی تھی۔ پنجاب کسی زمانے میں لاڑکانہ ہوا کرتا تھا، پھر نونی قیادت کے بقول انہوں نے ترقی کے ماڈل کو اپناتے ہوئے 1990 میں پیپلز پارٹی کے سیر کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پنجاب نون لیگ کے لیے گوال منڈی کا حلقہ بن گیا۔ نونی کہتے ہیں کہ اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی خلوص کے ساتھ حمایت حاصل رہے تو وہ 10 سال میں نہ صرف ملکی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے بلکہ تحریک انصاف کا جادو بھی توڑ دیں گے۔ ان کے بقول جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دیس نکالا تھا، ویسا ہی دیس نکالا وہ تحریک انصاف کو بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ عسکری قیادت کی سوچ تک تو ابھی ہم اخبار نویسوں کی براہ راست رسائی ممکن نہیں، لیکن بالواسطہ طور پر جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان کے مطابق قیادت کو یہ احساس ہے کہ نواز شریف کے سابقہ دور میں معیشی ترقی کی راہ پر گامزن تھی، اسے ختم کر کے زیادتی کی گئی اور ملک کا معاشی زوال شروع کیا گیا۔ جس طرح سے نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے گئے، اداروں نے جس طرح کا کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے بھی موجودہ عسکری قیادت کے شدید تحفظات ہیں۔ صحافتی حلقوں میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے پچھلے 5 یا 6 عسکری سربراہوں سے بن نہیں سکی، اب موجودہ عسکری قیادت سے کیسے بن پائے گی، جبکہ اب تو سویلین قیادت کے لیے سپیس بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، نواز شریف کی فوجی سربراہوں سے نہیں بنی۔ ان کے بقول نواز شریف نے بھرپور کوشش کی کہ عسکری سربراہوں کے ساتھ مل کر چلا جائے، لیکن بدقسمتی سے ماضی کے سب عسکری سربراہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سب سے اوپر اور بالا تر سمجھتے تھے، اس لیے ان سے بن نہ سکی۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا اندازہ ہے کہ موجودہ عسکری سربراہ ماضی کے لوگوں سے مختلف ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس لیے نون لیگ کا خیال ہے ملکی ترقی کی خاطر وہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عسکری سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کار کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آدھا کالم تو نونی اور عسکری منصوبوں اور عزائم کی نظر ہو گیا۔ آئیے اب ان دونوں کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیں۔ عسکری منصوبے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں آنے والی رکاوٹوں کو عسکری اور سیاسی قیادت مل کر دور کرے، لیکن پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جس کمیٹی یا منصوبے میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہو جائے، وہاں سیاستدان مکمل طور پر بے اثر ہو جاتے ہیں اور یوں وہاں کے سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ سنبھال لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اہل سیاست کے وزن میں 1 اور 10 کا فرق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس قدر طاقتور ہے کہ جہاں بھی عسکری عنصر شامل ہوتا ہے، وہاں سویلین اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو چلانا ہے تو سویلین اور اسٹیبلشمنٹ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ SIFC کی سوچ تو مثبت ہی ہوگی، مگر زراعت، مائننگ یا دوسرے شعبوں میں بہتری کے لیے صرف عسکری دماغوں سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے پروفیشنل اور ماہر مشیروں کی ضرورت ہے، جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنرل حمید گل کو فارن پالیسی ایکسپرٹ بنایا گیا، جنرل تنویر نقوی کو سیاسی نظام کی بہتری کا ٹاسک دیا گیا،
جنرل حمید گل کی افغان پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی افغانستان سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں جس کی سالہ سال ہم نے مدد کی، معاشی اور جانی نقصانات اٹھائے۔ جنرل تنویر نقوی نے اہل سیاست کو شامل کیے بغیر نیا نظام دے ڈالا، جو ہی اہل سیاست آئے انہوں نے ان کے نظام کو لپیٹ ڈالا۔ ماضی کی یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت، زراعت اور دوسرے ٹیکنیکل معاملات کے بارے میں حتمی فیصلہ فوج کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں عالمی ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے۔ اسی طرح نونی قیادت نے جو پروگرام بنایا ہے، اس پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی 10 سال کی حکومت نہیں ملتی، یہاں تو 3 سال مل جائیں تو غنیمت ہے۔ اس لیے اسے شارٹ ٹرم پالیسی ترتیب دینی چاہیے تاکہ جو بھی بہتری ہو وہ کرنا چاہیں اس کے اثرات جلدی سے جلدی نظر آئیں۔ اسحاق ڈار لاکھ مخلص اور محنتی سے، لیکن ملک کی معاشی صورتحال جس منزل تک پہنچ چکی ہے، اس کے لیے نئی اپروچ اور تازہ خون کی ضرورت ہے۔ نونی قیادت ابھی تک پرانی ٹیم پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، نوجوان آگے آئیں گے تو بات بنے گی۔ سیاسی اور عسکری منصوبے بنانے والوں سے آخر میں عرض ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی قومی اور سیاسی دھارے میں شامل کیا جائے۔ اگر ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک جاری رہا تو عنقریب اندیشہ ہے کہ ملک کی اس نئی پارٹی کے لوگ ریاست اور سیاست سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ نون ہو یا عسکری ادارے، انہیں معاشرے کو جوڑنے پر غور کرنا چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ تحریک انصاف کو انصاف دیے بغیر سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مگر یہ سچ ہے کہ ریاست کو سیاست سے زیادہ معیشت کی فکر ہے۔ بڑی مشکل سے ڈالر کے اڑان پر قابو پایا گیا، سٹاک مارکیٹ میں پھر سے اتار چڑھاؤ اور زندگی کی رمیق نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ کوشش بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بیرون ملک سے سرمایہ کاری لائی جائے تاکہ ملکی معیشت کو سہارا مل سکے۔ ریاست بہت زور لگا کر معیشت کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر عدلیہ اور سیاست کے مختلف فیصلے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ریاست کو کھلاڑی خان کی سیاست سے گلے شکوے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا تو معیشت کا کیا بنے گا۔ ریاست سمجھتی ہے کہ کھلاڑی خان نے معیشت کے بارے میں جو فیصلے کیے وہ ملک کو تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اگر وہ ہٹائے نہ جاتے تو ملک کا حال سری لنکا یا کسی افریقی ملک جیسا ہو جاتا۔ ریاست کی معیشت کے حوالے سے اس فکر مندی پر عدلیہ توجہ نہیں دے رہی، سیاست پر ایسے فیصلے دے رہی ہے جس سے ریاست کو تشویش پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عدلیہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔